عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، ان تین لوگوں کا قصہ اور واقعہ بیان کیا تھا، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اس سے حاصل شدہ کچھ فوائد کا ذکر کریں گے۔ یہ قصہ چند جو ہے وہ لفظوں میں ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تاکہ جو لوگ پچھلے جمعہ میں حاضر نہیں تھے ان کے لیے یاد دہانی ہو جائے۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو علی الاعلان جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ سارے تیاری کر کے نکلے، لیکن حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا کہ آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے۔ اب وہاں پہ پہنچے، غزوہ میں تبوک میں پہنچے، وہاں جا کے پوچھا کعب بن اشرف کا کیا بنا۔ کسی نے کہا جی کہ اس کے پاس پیسہ ہی بہت ہو گیا ہے، تو دوسرے معاذ بن جبل، انہوں نے صفائی میں کہا کہ اچھا بندہ ہے، کوئی ہو گیا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو جو کچھ منافق تھے، 80 سے اوپر کچھ لوگ، ان میں سے زیادہ تر منافق تھے جو جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جھوٹ بول کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بظاہر جو ہے وہ اپنی خلاصی کروا لی، اپنی جان چھڑا لی، لیکن کچھ اہل اعذار تھے، بیمار تھے، ان کا عذر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قبول کیا۔ کعب بن مالک نے سچ بولا اور صحیح کہا کہ اللہ کے رسول عذر کوئی نہیں ہے، صرف اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ لوگوں کو ان سے گفتگو سے اللہ کے حکم سے منع کر دیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ 40 روز تک کسی شخص نے ان کے ساتھ گفتگو نہیں کی، کلام نہیں کی۔ پھر 10 روز کے بعد 40 دنوں کے بعد 10 روز کے لیے بیویوں سے ان سے علیحدگی کروا دی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے توبہ کا اعلان ہوا، خوشی خوشی سارے مسلمانوں نے ان کو مبارکبادیں دی۔ اس دوران غسان کے بادشاہ کی طرف سے خط بھی آیا کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، لیکن انہوں نے وہ خط جو ہے وہ تنور میں جلا دیا۔ تو یہ ان کا واقعہ تھا کہ جس میں انہوں نے سچ کا سہارا لیا، جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخرو ہوئے، انجام ان کا اچھا ہوا۔ یہ واقعہ ہم نے بڑے تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعہ بیان کیا تھا۔ آج ان میں سے انشاءاللہ حاصل شدہ کچھ فوائد جو ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ عزیزان گرامی اس میں یہ ہے کہ نجات سچ میں ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ انسان جو ہے یہ وقتی طور پر ضرور فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو ہے نجات انسان کی وہ سچ میں ہی ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع اذا کن فیک، 4 چیزیں اگر تجھ میں ہیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو دنیا میں کوئی چیز بھی تجھ سے چھن گئی، اس کا نقصان ہو گیا تو تجھے کوئی غم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون کون سی ہے؟ نمبر 1 حفظ امانہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2 صدق حدیث، سچی بات کرنا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی توفیق دے دے۔ اور تیسرا حسن خلیقہ، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا۔ اور چوتھا عفت فی الطعمہ، جو ہے حلال کھانا۔ اگر کسی میں یہ 4 خصوصیات موجود ہیں تو اس کے پاس دنیا جہان کی دولتیں اس کے پاس اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان صدق یہدی الی البر، کہ جو نیکی، جو سچائی ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جس طرح ان کے واقعہ میں آپ دیکھیں، انہوں نے سچ بولا، اس سے اللہ نے ان کو کتنی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر کتنا اللہ رب العزت نے ان کو سربلند کیا۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو سچ بولنے کے بعد جو انسان نیکیاں کرتا ہے اور جس اچھائی کو کرتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ
حتیٰ یکون صدیقہ، ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے صدیقین کے فہرست میں لکھ دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ آگ کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ آگ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ کذابوں کی لسٹ میں، جھوٹوں کی لسٹ میں اس کا نام جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ دوسرا اس میں فائدہ جو اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ سچ جو ہے اس پہ آزمائش ضرور آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں سچ بولوں گا تو سیدھا ہی میں جو ہے وہ بچ جاؤں گا، نہیں، سچ بولنے سے انسان پر آزمائش آتی ہے، لیکن یہ آزمائش وقتی ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ وقتی ہوتا ہے۔ ہمیشہ کا فائدہ اور تا قیامت رہنے والا، بلکہ جنت میں بھی ساتھ رہنے والا فائدہ جو ہے وہ سچ بولنے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ رب العزت فرمائیں گے قیامت کے دن کہ آج کا دن جو ہے یہ سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ہوگا۔ بے شک آپ سچ بولتے ہیں، پوری زندگی اس سچ کا خمیازہ آپ بھگتتے ہیں، لیکن انجام کار کیا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ اس دن ہوگا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے سچائی کا فائدہ دنیا میں مت ڈھونڈے، دے گا اللہ، دنیا میں بھی دیتا ہے جیسا کہ ان لوگوں کو دیا اللہ نے، لیکن سچائی کا اصل فائدہ کیا ہے جو ہمیں قیامت کے دن حاصل ہوگا، اور وہ کیا ہے لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں ہمیشہ بھی رہیں گے، اور ایک اور کہ وہ اللہ ان کو راضی کر دے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ سچ کو اپنائیں، چاہے دنیا میں کتنی آزمائشیں آئیں یا تکلیفیں آئیں، ممکن ہے پوری زندگی آپ کی آزمائشوں پہ گزر جائے اور پوری زندگی آپ کو سچ کی تکلیف برداشت کرنا پڑے، لیکن ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے، امکانی طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ اصل فائدہ کب ہوگا؟ جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی۔ اس لیے سچ کا فائدہ ہمیشہ کا ہے اور جھوٹ کا نقصان ہمیشہ کا ہے۔ سچ کا نقصان وقتی ہے، جھوٹ کا نقصان ہمیشہ کا ہے۔ عزیزان گرامی، تیسرا فائدہ اس قصے سے یہ ہے کہ انسان کو عمل میں اور توبہ کرنے میں سستی اور کاہلی نہیں دکھانا چاہیے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں التسویف، تسویف یعنی میں عنقریب یہ کام کر لوں گا۔ دیکھیں انہوں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ سوائے سستی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے میں روز صبح اٹھتا کہ میں آج تیاری کر لوں، میں دیکھتا میرے پاس مال ہے، میرے پاس سواری ہے، میں کل کر لوں گا، واپس آ جاتا دوسرے دن، حتیٰ کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اس دن بھی نکلا اپنی تیاری کے لیے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اتنی اچھی سواری ہے، آپ چلے جائیں گے، میں بعد میں آپ سے مل جاؤں گا۔ تو یہ سستی اور کاہلی اور بلا وجہ عمل مؤخر کرنا اور توبہ مؤخر کرنا، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ کتنے لوگ قبروں میں چلے گئے اس امید کے ساتھ کہ ہم عنقریب توبہ کر لیں گے، اور کتنے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے اس امید کے ساتھ اور اس کاہلی اور سستی کے ساتھ کہ میں جی عنقریب نمازیں شروع کر دوں گا، میں نماز کا عنقریب پابند ہونے والا ہوں۔ کتنے لوگ، اور دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آج کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہوتا ہے، وقت دیا ہوتا ہے، اس کو ضائع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، 2-3 مہینے پہلے لوگ مال خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جی رمضان میں خرچ کریں گے بہت اجر ملے گا۔ ابھی
یہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے، رمضان کے بعد لوگ مال روک لیتے ہیں، ایسے ذوالحجہ میں کا جو ہے عمل کرنے کا بڑا ہی اجر ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، تمہیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے ذوالحجہ میں پہنچ جانا ہے یا رمضان میں پہنچ جانا ہے، تو یہ جو بھی اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے، یہ نیکی میں فلاں وقت کروں گا، جس نیکی کا موقع ملے انسان فوری طور پر کر گزرے، اور جو آئندہ وقت ہے اس کے لیے بھی عزم کرے کہ جو وقت آئے گا میں اس میں جو ہے وہ پھر نیکی اللہ موقع دے گا تو پھر نیکی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لیجئے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور بیماری سے پہلے صحت کو، اور فقیری سے پہلے غنا کو، اور فقیری سے پہلے مال و دولت اور غنا کو، اور مشغولیت مصروفیت سے پہلے اپنی فرصت کو، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لیجیے۔ یعنی جو موقع ملے نیکی کا انسان کو فوری طور پر کر گزرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ارادہ کر لینا تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام کر گزریں۔ توبہ کرنے میں کبھی لیٹ نہیں کرنی چاہیے، عمل صالح کرنے میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات میں انسان سوچ و بچار کرتا ہے، لیکن نیکی کے معاملے میں انسان سوچتا ہی رہ جائے، اور یہ مال وارثوں کا ہو جائے، یہ زندگی ختم ہو جائے، یہ صحت اللہ تعالیٰ چھین لے، جوانی بڑھاپے میں بدل جائے، پھر انسان کہے کاش میں یہ کام کر لیتا، تو اس وقت فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی انسان کو نیکی کا موقع ملے نیکی فوری طور پر کرنی چاہیے، اور سستی اور کاہلی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہ عاجزی سے یعنی لاچاری سے اور سستی سے مجھے محفوظ فرما۔ چوتھا فائدہ اس قصہ میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ سچ بولے۔ لوگوں کے ساتھ تو سچ بولنا ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، اپنے آپ کے ساتھ سچ بولے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنے کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی، ہم اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں۔ دنیاوی طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ایک دنیاوی طور پر، اس پہ ہم بعد میں بات کریں، مثال کے طور پر ہم نے نا شوگر کے مریضوں میں نا ایک چیز دیکھی ہے، وہ نا اپنی شوگر لیول چیک نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی کہ وہ جی شوگر چیک کرنے سے نا وہم ہو جاتا ہے، چیک کرنے سے بلڈ پریشر کا مریض ہے، بلڈ پریشر چیک نہیں کرتا، وہ جی وہم ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہے اس کے ٹیسٹ نہیں کرواتا، وہ جی اچھا آپ کے ٹیسٹ نہ کروانے سے، آپ کے چیک نہ کرنے سے آپ کی بیماری صحت میں بدل جائے گی۔ آپ اگر اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں، اور جو بھی تکلیف ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو انسان یہ سمجھے کہ یہ معاملہ حقیقت ہے اور میں نے اس کو فیس کرنا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے۔ اب اس واقعے میں ہمیں یہ سبق کہاں سے ملتا ہے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تبوک کے لیے، دور چلے گئے، میں شہر میں نکلا، فاتفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحزنني انی لا ارى اسوة الا رجلا مغموسا علیہ فی النفاق او رجلا مما عذرہ اللہ من الضعفاء۔ فرماتے ہیں کہ میں بازاروں میں نکلتا ہے تو میں دیکھتا یا تو مدینہ میں منافق رہ گئے تھے یا بیمار رہ گئے تھے، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو میری طرح کا صحت مند ہو۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی نہیں نہ کرتے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں فلاں بھی نہیں کر رہا ہے، فلاں بھی نہیں کر رہا ہے، لو میرے لیے یہ ضروری ہے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا چاہیے کہ فلاں کا کوئی عذر ہوگا، میرا عذر کوئی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچ بولا کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، یہ فلاں وجہ کوئی وجہ نہیں تھی، یہ میری سستی ہے، یہ میری کاہلی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز کے لیے وہ جی مصروفیت ہوتی ہے، حالانکہ مصروفیت ان کو پتہ ہے کہ مجھے کہیں پیسے کی یا دولت کی یا گاہک آ جائے تو ساری مصروفیت ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے کوئی ہمیں نظر آئے تو ساری مصروفیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچ بولے۔
اور اپنے آپ کو قائل کرے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت سے نظریں چرانے سے حقیقت بدل نہیں جاتی. اس لیے اور یہ چیز جو ہے یہ دیکھیں اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا اور اپنے آپ پر فرد جرم عائد کرنا یہ کسی مومن کا ہی کام ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اے ایمان والو تم شہادت سچ کی اور انصاف کی گواہی دو چاہے اس کا نقصان تمہارے اپنے نفسوں کو نہ ہو. اور اپنے نفسوں سے مراد سب سے پہلے اپنی جان ہے کہ اپنے آپ کو جو نقصان ہو رہا ہے تو انسان سچ بولے اور اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. اور یہ سچ بولنے کی توفیق اللہ اس کو دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو اگر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں قوت فیصلہ عطا فرما دے گا جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہاری برائیاں بھی اللہ دور فرما دے گا. عزیزان گرامی پانچواں فائدہ اس واقعہ سے یہ ہے کہ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہم ہر وقت جو ہے وہ بچنا چاہیے. شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون انسان کی رگ رگ میں جاتا ہے. حضرت کعب بن اشرف فرماتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلما بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ قافل من تبوک حضرنی بثی فتفقت اذکر الکذب. کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب میں کیا کروں. کہتے اب جو ہے مجھے بہانے سوجنے لگے، نئے نئے بہانے میرے ذہن میں آنے لگے کہ میں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ غصے سے اور غضب سے محفوظ رہ سکتا ہوں. گھر والوں سے مشورہ کیا، کئیوں سے یہ کہہ دوں وہ کہہ دوں. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیطان بڑے بہانے سے جاتا ہے، بڑے جھوٹ آپ کے دل میں ڈالے گا. اور بہت سارے مقامات ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کو جب انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. وہ اس کو سبز باغ دکھاتا ہے کہ تم مصیبت میں پھنس گئے ہو، آؤ میں تمہیں جھوٹ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، غلط بیانی کے ذریعے، الزام تراشی کے ذریعے میں تمہیں اس مصیبت سے نکلوا دیتا ہوں. اب شیطان ان کو کہتے ہیں مجھے نئے نئے بہانے سوچ رہے تھے، لیکن پھر تقوی غالب آیا اور وہ شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے. چھٹا فائدہ اس میں یہ ہے کہ انسان کو اگر حق بات کہی ہے تو اس پہ ڈٹ جانا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی مصیبتیں دیکھ کے یا پریشانیاں دیکھ کے سچ بولے اور پھر انسان جو ہے وہ اس سے دوبارہ یا کوئی سچی بات کہے یا اچھی بات کرے تو انسان دوبارہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے اور اس کو ترک کر دے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں سچ بول کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے نکلا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے کعب اتنے لوگوں نے عذر پیش کیے، آپ بھی کوئی عذر پیش کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائے مغفرت کر دی، وہ آپ کے لیے کر دیتے، آپ کی بخشش ہو جاتی. فرماتے ہیں کہ مجھے پریشانی لاحق ہوگی کہ میں نے کہیں غلط تو نہیں کیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو مضبوط کیا تو میں اپنے سچ پہ قائم ہی رہا اور اس کو میں نے جھوٹ میں نہیں بدلا. تو اگر انسان سچ بولتا ہے، سچ پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ اکیلے تھے، میرے کے ساتھ دوسرے دو تھے، ان کو بعد میں پتہ چلا. اس کے مقابلے میں 80 لوگ جو تھے وہ عذر پیش کرنے کے لیے آئے. تو اس لیے حق بات پہ اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو ڈٹ جائیں، اور جھوٹ پہ ساری دنیا کیوں نہ اکٹھی ہو جائے آپ کبھی جھوٹ کی طرف نہ جائیں اور باطل کی طرف نہ جائیں کہ ساری دنیا ادھر جا رہی ہے، باقی دنیا جس طرف مرضی جائے. حق بات پہ آپ اکیلے بھی ہو تو ثابت قدم رہیں. جھوٹ پہ پوری دنیا بھی جو ہے وہ تل جائے آپ ان کا ساتھ نہ دیں. ساتواں فائدہ عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ نیکی کا اجر اللہ سے طلب کرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں. اب دیکھیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ اکثر بات سنتے ہیں نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے جی، بھلے کا تو وقت ہی نہیں ہے، فلاں کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی اس نے مجھے یہ بدلہ دیا.
اب دیکھیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے سچ بولا، اس پہ ان کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن ان کو وہ لوگ بھی نظر آ رہے تھے جنہوں نے جھوٹ بولا اور ان کو کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ۔ ان کو پتہ تھا کہ عاقبت اور انجام جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور سچ اور جھوٹ جو ہے اس کی حقیقت اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اس لیے نیکی کیجئے، اور نیکی کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے تو اس پہ انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اب میری نیکی کے قبول ہونے میں انشاءاللہ امید اور زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ مجھے لوگوں سے جو توقع سے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں اور ہمیں وہ اس کا بدلہ دے دے، یا ہمارے لیے جو ہے وہ شکریہ بول دے، یا احسان کا لفظ ذکر کرے، یا احسان مان لے، تو پھر تو نیکی کا ایک طرح سے بدلہ اس طرف سے آ گیا، تو انسان کے اجر میں، انسان کے دل میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ لو جی میں نے بڑی نیکی کی۔ لیکن انسان اگر کسی کے ساتھ نیکی کرے اور وہ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ نہ دے، انسان پھر اپنی نیکی پہ قائم رہے، تو ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ جس طرح ان صحابی، انہوں نے سچ بولا، ان کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ لو جی یہ تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے جی، میں نے نیکی کی، اچھا تھا نا میں بھی جھوٹ بول دیتا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا میں نے سچ بولا اور ٹھیک کیا، جو اس پہ تکلیف آئی ہے وہ اسے برداشت کرتا ہوں۔ 8واں فائدہ اس واقعہ سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، یا جو سبق ہمیں ملتا ہے، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمال اطاعت۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، نہ ان کے گھر میں کوئی ان کو بلائے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست قریبی، میں ان کے باغ میں گیا، تنے تنہا وہ باغ میں تھے، دیوار پھلانگ کے میں گیا، میں اس کو بلاتا رہا، اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جو اس امت کے، بلکہ پوری جتنی امت اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اتنے اچھے صحابہ کسی کو نہیں ملے جتنے اچھے صحابہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ کمال اطاعت تھی ان کے اندر، جیسے آپ نے کہا ویسے ہی کر دیا، حتیٰ کہ خود ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ 40 دنوں کے بعد انہیں کہا گیا کہ بیویوں سے الگ ہو جائیں، تو یہ پوچھتے ہیں آپ حکم کیجئے بیویوں کو الگ کر دیں یا ان کو طلاق ہی دے دیں۔ تو کمال اطاعت یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو ہمیں اس واقعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ 9واں فائدہ عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ انسان کو مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، اور یہ جو صبر ہے یہی اللہ تعالیٰ انسان سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور۔ آزمائش کے کئی جو ہے وہ پہلو ہو سکتے ہیں اور کئی طریقوں سے آزما سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو جنت میں نہیں جانے دیتے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو ایسے ہی صبر میں جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو الگ الگ نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا نہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، سچ بولنے کے انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشوں پہ صبر کرنا ہی اصل جو ہے وہ مقصود ہے۔ یہ صبر ہی اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ صبر کی جو قسمیں ہم اکثر بیان کرتے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت گزاری پہ صبر، نافرمانی پہ صبر، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر، یہ سارے صبر جو ہے اللہ تعالیٰ انسان سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر صبر انسان نہیں کرتا تو وہ دین پہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ 10واں فائدہ اس واقعہ سے یہ ہے کہ دین پہ اگر ہمیں تکلیف آئے، اس پہ ایمان میں کمی کی بجائے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، اور انسان کو اس جو اللہ نے اس کو نیکی کی توفیق دی ہے اس پہ اگر اس کو تکلیف بھی آئی ہے تو اس کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت ان کی توبہ قبول ہوئی ہے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان من توبتی
اللہ احدث الا صادقا ما بقیت، میری توبہ جو ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں نے سچ بولا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، اب میں شکرانہ اس کا اس طرح ادا کروں گا، اب پوری زندگی کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ انسان کو سچ بولتا، اگر تکلیف بھی آئے اس تکلیف کو انسان برداشت کر لے، تو یہ نہ کہے توبہ توبہ آئندہ تو میں نیکی نہیں کرنی، اسی بری ایسے نیکی تو عام طور پر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، کوئی تکلیف آ جائے نا تو کہتے ہیں جی میں نیکی آئندہ نہیں کروں، وہ جو اس نے کی ہے سمجھے وہ اس کا اجر بھی ختم، کیونکہ وہ تو اپنی نیکی پہ راضی ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا سرت کا حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے، وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، تیری برائی تجھے پریشان کر دے تو تم مومن ہے۔ اگر کوئی انسان نیکی کر کے پریشان ہوتا ہے نا تو سمجھیے وہ مومن نہیں ہے، اور برائی کر کے وہ خوش ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم سبق ہے کہ دین پر تکلیف آنے سے دین میں اور ایمان میں انسان کے اضافہ ہی ہونا چاہیے، وہ اس کو عزم کرنا چاہیے یا اللہ تو نے مجھے توفیق نصیب فرمائی ہے سچ بولنے کی اور حق بات کہنے کی اور حق پہ ڈٹنے کی، لہٰذا میں آئندہ سے بھی عزم کرتا ہے کہ آئندہ بھی اس پہ میں قائم رہوں گا اور اسی پہ میں ڈٹا رہوں گا۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اگر موجود نہیں ہے، اس کی عزت پہ کوئی حرف آ رہا ہے تو اس کا دفاع ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ تبوک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ کے فرمایا کہ کعب بن مالک کا کیا معاملہ بنا، تو ایک شخص کہتا ہے جی وہ تو جی اپنے بس اس کے پاس پیسہ بہت آ گیا اس لیے وہاں رہ گیا، تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں بئس ما قلت، فوراً کا بہت بری بات کی، اللہ کے رسول ہم نے اس بندے میں ہمیشہ نیکی ہی دیکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا اور خاص طور پر اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا، روز قیامت اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ ہماری کوئی نئی نیکی نہیں ہوتی، کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو ہم جی چپ بیٹھے ہیں، ہم نے کون سا حصہ لیا؟ آپ کی خاموشی جو ہے وہ بھی اس پہ آپ کی خاموشی جو ہے وہ بھی اس پہ تصدیق کی مہر ثبت کر رہی ہے۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی عزت پہ حرف آ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوراً آپ اس کا دفاع کریں، جس ممکنہ طریقے سے دفاع ممکن ہے وہ دفاع اس کا کرنا چاہیے۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، انسان پہ اگر مصیبتیں آتی ہیں تو یاد رکھیے اللہ فرماتے ہیں ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، جس طرح کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے بعد جو تنگی آئی پھر اس کے بعد اللہ نے آسانی کر دی۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے اور اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے، اس کو مبارکبادیں دینی چاہیے، اس کے گھر جایا جائے کو تحفے تحائف، جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب توبہ قبول ہوئی، ایک شخص گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، دوسرا پیدل دوڑا، تیسرا جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے آواز دی، اور فرماتے میں مسجد میں گیا تو صحابی ایک جو ہے ان کا ہمیشہ وہ ساری زندگی کا ذکر کرتے رہے، وہ دوڑ کے آئے اور آگے مجھے سینے سے لگایا، میرے ساتھ لپٹ گئے، مسلمان سارا مدینہ ان کو مبارکبادیں دے رہا ہے۔ کسی کی خوشی پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو حسد کہتے ہیں، بلکہ خوشی پہ خوش ہونا چاہیے اور اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے اور اس کی خوشی پہ اس کو مبارکباد دینی چاہیے۔ 14واں فائدہ اس واقعہ سے جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان خوشی میں اللہ کو یاد کرے اور صدقات و خیرات کرے، نہ یہ کہ انسان جو ہے وہ غمی یا خوشی میں اپنے رب کو بھول جائے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو جس وقت یہ خبر ملی، ہم نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں فجر کے نماز پڑھ کے فارغ ہوا، مجھے توبہ کی خوشخبری ملی، میں فوراً سجدے میں گر گیا، اور جس شخص نے سب سے پہلے مجھے توبہ کی خوشخبری سنائی، میں نے اپنا لباس جو پہنا ہوا تھا کسی سے ادھار لے کے میں نے لباس پہن لیا اور اپنا لباس میں نے اس کو دے دیا۔ تو یہ ہے کہ خوشی میں انسان کو صدقات و خیرات اور اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے اور خوشی کے موقع پر
بڑے بڑے دیندار لوگ، ان کی خوشیاں جو ہے وہ بے پردگی اور بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی میں، اور بہانہ کیا ہوتا ہے، اور جی بچے ہیں جی خوشیاں کرنے کیا ہے جی، خوشی منا لے اس میں کیا ہے جی۔ تو یہ انسان کی یہ ذمہ داری ہے مومن کی کہ وہ خوشیوں میں اپنے آپ پہ قابو رکھے اور اللہ کا اتنا زیادہ جو ہے وہ فرما بردار ہو۔ 15واں فائدہ جو ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہ انسان اگر کسی سے والدین جیسے کہ ناراض ہو جائے، کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، یہ جب اپنے بچوں سے یا استاد اپنے شاگرد سے یا یہ ناراض ہوتے ہیں نا، ان کی ناراضگی ان کے حلق سے اوپر ہوتی ہے، ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ دل سے یہ کبھی والدین اپنے بچوں کے یا جو بڑے ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں سے یا چھوٹوں سے ناراض نہیں ہوتے، اور نہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض تھے، صحابہ سے بائیکاٹ چل رہا تھا، میں مسجد میں آتا، میں نماز پڑھتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھنے لگ جاتے، اور جس وقت میں نظریں اٹھاتا فوری طور پر دوسری طرف دھیان کر لیتے۔ یعنی آپ کے دل کے اندر ان کی نفرت نہیں تھی، اور دل کے اندر جو ہے وہ ظاہری ان کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی اصلاح مقصود تھی۔ حقیقت میں یہ بات یاد رکھیں، جو بڑے ہوتے ہیں اور والدین ہوتے ہیں یہ ناراض بھی ہوں، ان کی ناراضگی بھی جو ہے یہ اوپر ہی ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اگر کوئی ان ناراضگیوں کو دنیا کے معمولی معاملات ان کی ناراضگی میں دل میں اس کو رکھ لیتا ہے تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان چیزوں سے بچنا ہی چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سارے فوائد ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر ہم انہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔